اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحى واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خیر لك من الأولى. احمدون صلی علی رسول الکریم. اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین، یعنی سورہ فاتحہ سے شروع ہو کر سورہ بقرہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین سے شروع ہو کر آخر میں قل اعوذ برب الناس یعنی سورہ ناس تک، یعنی 114 سورتوں پر مشتمل قرآن کریم اللہ کا کلام یعنی کلام اللہ، جس میں 30 پارے ہیں. پیجز کتنے بھی ہو سکتے ہیں، وہ کم زیادہ جو ہے ایک طرح سے جو لکھنے والے کے انداز ہے ان الفاظ کو بڑے یا چھوٹا کر سکتے ہیں. پیجز کتنے بھی ہو سکتے ہیں، لیکن 30 پارے، 30 جو ایک طرح سے سپارے ہیں، 114 سورتیں ہیں. ان کو یاد کرنا، ان کو بنا دیکھے منہ زبانی حفظ کرنا اپنے آپ میں ایک معجزہ ہی ہے اللہ کا. جس طرح سے اللہ کا کلام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ ہے، سب سے بڑی دلیل ہے، اسی طریقے سے اس کو حفظ کرنا بھی ایک معجزے سے کم نہیں ہے. کیونکہ اس کو یاد کرنا محض ایک ہی ایسی کتاب، ایک ایسا ہی کلام، ایک ایسا ہی الہی کلام ہے جس کو کہ انسان یاد کر سکتا ہے اور یاد کرتے ہیں. حافظ قرآن انہی کو کہا جاتا ہے جس میں زبر زیر کا بھی فرق نہ ہو سکے. جہاں پیش ہے وہاں پیش آئے، جہاں زیر ہے وہاں زیر آئے، جہاں زبر ہے وہاں زبر آئے، جہاں جزم ہے وہاں جزم آئے، جہاں عین ہے وہاں عین آئے. جہاں ایک طرح سے اگر بات کریں تمام الفاظ کو دھیان میں رکھتے ہوئے اس کو حفظ کرنا ایک معجزہ ہے. اور اس معجزے کو ایک طرح سے اللہ ہی توفیق بھی دیتے ہیں، اللہ ہی ایک طرح سے آدمی کو ہمت دیتے ہیں. اور ایک چھوٹی سی بچی ہے جس نے قرآن پاک کو حفظ کیا ہے، جو میں نے آپ کو شروع میں آپ کو سنوایا. چھوٹی بچی ہے، بہت کم عمر ہے، لیکن ایک بڑا کام کیا ہے. اور ہم سب دعا کرتے ہیں کہ سبھی کلام اللہ کو سمجھیں، اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. کیونکہ ایک ایسی کتاب نہیں ہے جس کو جزدان میں بند کر کے آپ اوپر الماری میں رکھیں، بلکہ اس کو باہر نکالیں، زندگی میں اتاریں، اس پر عمل کریں. کیونکہ زندگی کا کوئی پہلو، کوئی دن، کوئی معاملہ ایسا نہیں ہے جو قرآن کریم سے آپ نصرت نہ لے سکیں، اس پر اس کے بارے میں آپ کو گائیڈنس نہ ملے. اس لیے آپ سے گزارش ہے قرآن کو پڑھیں، سمجھیں اور اس کو اپنی زندگی میں اتاریں. اور دیکھیں ہمارے بیورو چیف محمد فراز نے جائزہ لیا ہے. بجنور کا ایک چھوٹا سا گاؤں ہے، قصبہ ہے کھٹائی، آپ کو نام شاید کبھی نہ سنا ہو، لیکن اس بچی نے اس علاقے کا نام روشن کیا ہے اور اپنے والدین کے لیے ایک طرح سے راستے ہموار کیے ہیں جنت الفردوس میں. کیونکہ کہا جاتا ہے کہ ایک حافظ قرآن کی ایک طرح سے سفارش کافی لوگوں کے کام آتی ہے. اور خاص طور سے کلام پاک تو خود ہی اپنے ان بندوں کی سفارش کرے گا حشر کے دن جو اس کی عظمت کو سمجھتے ہیں، جو اس کو پڑھتے ہیں، جو اس کی تلاوت کرتے ہیں، جو اس کو سمجھ کے اپنی زندگی میں اتارتے ہیں. کلام اللہ اس کی سفارش کریں گے اور اللہ سے کہیں گے کہ یہ میرا وہ بندہ ہے جس نے دنیا کے اندر میرے ساتھ اس نے سلوک کیا، مجھ کو پڑھا، مجھ کو سمجھا. بہرحال چلتے ہیں محمد فراز کے ساتھ بجنور کے قصبہ کھٹائی میں، جہاں پر ایک چھوٹی بچی نے کلام پاک کو حفظ کیا ہے. بات کرتے ہیں چھوٹی سی حافظہ سے. کبھی کبھی چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں ہم بڑوں کو ایسا حوصلہ دے جاتے ہیں کہ ہم بڑے سے بڑا کام بڑے آسانی سے کر جاتے ہیں. آج ہم موجود ہیں کھٹائی میں. ہمارے سال ایک 13 سال کی بچی ہے جس کا نام مدیہ ہے. اس نے قرآن شریف حفظ کیا ہے. آپ حفظ کرنے کا مطلب یہ سمجھیے کہ یہ قرآن شریف ہیں، اس میں 30 پارے ہیں اور 600 کے قریب اس میں پیج ہے. 600 کے قریب پیج اپنے دل میں بسانا مطلب یاد کرنا اچھے لوگوں کے لیے بھی آسان نہیں ہے. مگر یہ ہماری ایک چھوٹی سی بہن جس کی عمر 13 سال ہے، اس نے اس کو کر کے دکھایا اور ہمیں ایک امید دکھائی کہ آنے والے ٹائم میں اور جو ہمارے بہنیں ہیں اور ہم بھائی ہیں کہ کم سے کم عمر میں بھی حفظ کر سکتے ہیں. تو آج ہم بات کریں گے مدیہ سے، جانیں گے
مدیحہ سے کہ کیا کیا پریشانی اسے سامنے آئی حفظ کرنے میں، اور اس میں اس کے والد صاحب جو مجیب الرحمان صاحب ہیں انہوں نے بھی ان کا کیسے ساتھ دیا، یا ان کے حافظ صاحب جو ہے عاصم صاحب، مفتی عاصم صاحب، انہوں نے ساتھ دیا، اور ان کی ایک سسٹر ہیں انہوں نے بھی اس میں ساتھ دیا. تو یہ سفر کیسا رہا، اور جو ان کی عمر کی جو بچیاں ہیں ان کو لے کے یہ کیا کہنا چاہیں گے. تو ہمارے ساتھ ہے 13 سال کی مدیحہ جس نے حفظ کیا ہے، قرآن شریف حفظ کیا. مدیحہ، جب آپ نے شروعات کی تھی تو اس میں کیسا، مطلب والد صاحب نے کہا حفظ کرنے کے لیے یا خود کو دل تھا کہ آپ حفظ کریں؟ نہیں، پہلے میرے قاری صاحب نے کہا تھا اس کا دماغ بہت اچھا ہے. ابو سے کہا تھا تو ابو نے کہا چھوٹی ہے تو اس لیے ہو جائے گی پریشانی. تو پھر میری بہن نے کہا تھا اس لیے میں بیٹھ گئی. تو مجھے بہت اچھا لگا کہ میں نے قرآن حفظ کیا ہے. اور میں اور بچوں کو کہتی ہوں کہ وہ بھی کرے، ان کے والدین سے بھی کہتی ہوں وہ بھی حفظ قرآن کرائے بچوں کو. اچھا، حفظ کا مطلب ہوتا کیا ہے؟ حفظ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں نے 30 پارے حفظ کیے ہیں اور اس میں 600 پیپر ہیں، اور میری استاد کی محنت ہے اور میرے گھر والوں کے والدین کی محنت ہے جو آج میں اس مقام پر پہنچ گئی ہوں. پہلے تو میں اللہ کا شکر ادا کروں گی کہ اس نے مجھے چنا حفظ قرآن کے لیے، اور میں اپنے والدین کے لیے شکر ادا کروں گی کہ انہوں نے مجھے دنیا دکھائی اور مجھے حفظ قرآن میں بٹھایا. اچھا مدیحہ، جیسے جب تم نے شروع کیا تھا تو پریشانیاں بھی بہت آئی ہوں گی؟ جی بہت آتی تھی. جب میں یاد کرتی تھی تو مجھے اماں کا پارہ بہت بھاری لگا تھا. پہلی شروعات کری تھی تو میری والنازعاتی کی صورت میں ایک بار میرا یاد نہیں ہو رہا تھا، تو میں نے بہت ٹینشن لی. تو اس وجہ سے میرے بھی آنسو آنے لگے، تو میری بہن بھی رونے لگی. میں سوچ رہی تھی آگے کروں یا نہیں کروں. تو پھر مجھے ماں باپ نے مجھے حوصلہ دیا. اللہ کے شکر سے میرا حوصلہ بلند ہوا، اس وجہ سے میں آج پوری ہو چکی ہوں. اچھا مدیحہ، سے جیسے 30 سپارے آپ نے حفظ کیے ہیں تو اس میں سے آپ کوئی سورت سنائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يؤتيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. صدق اللہ العظیم. اب آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے کہ حفظ کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے. حفظ کرنے کا مطلب ہوتا ہے کہ بنا دیکھے پڑھنا. مطلب قرآن شریف ان کے سامنے موجود نہیں ہے، ان کے سامنے کچھ بھی موجود نہیں ہے، اور یہ بنا دیکھے پڑھ رہے ہیں، تو اس کو یہ حفظ کرنا کہتے ہیں. اور یہ بڑا مشکل ہوتا ہے. مگر اس چھوٹی سی بچی نے، جیسے کہا جاتا ہے کہ لڑکیوں کو پڑھایا نہیں جاتا، لڑکیوں کو بوجھ مانا جاتا ہے. آپ اپنے آپ کو لے کے، اپنے ماں باپ کو دیکھ کے کیا کہنا چاہو گے کہ آپ کے ماں باپ نے آپ کو اتنا سپورٹ کیا؟ مجھے تو پہلے بہت دکھ ہے کہ 3 لڑکیاں میرے ساتھ بھی حفظ میں بیٹھی تھی، لیکن ان کے ماں باپ کی مرضی نہیں تھی تو وہ ہٹ گئی تھی. انہیں بھی بہت رونا آیا تھا کہ میں بیٹھنا چاہتی ہوں، لیکن مجھے بھی بہت افسوس ہوا کہ آج وہ بھی بیٹھتی تو ان کا بھی پورا ہوتا. تو اس لیے میں فخر کرتی ہوں کہ میرے ماں باپ ایسے ہیں کہ مجھے ایسی منزل اتنی اچھی دکھائی. اس لیے میں خدا کا شکر ادا کرتی ہوں. پہلے ماں باپ کا بھی شکر ادا کرتی ہوں میں اپنے. اچھا مدیحہ، جیسے جب تم نے شروع کیا تھا تو اس میں کہا جاتا ہے کہ شیطان بہکاتا ہے. جو بچے حفظ کرنا شروع کرتے ہیں تو انہیں شیطان بہکاتا ہے اور وہ حفظ سے دور ہٹنا شروع کرتے ہیں کہ انہیں لگتا ہے کہ وہ نہیں کر پائیں گے، وہ نہیں پڑھ پائیں گے. تو ایسا کچھ ہوتا ہے کیا؟ الحمدللہ مجھے ایسا کچھ نہیں ہے. مجھے بہت شوق تھا کرنے کا، اس لیے مجھے شیطان نے کچھ نہیں کیا. آج ہمارے ساتھ ان کے مدیحہ کے جو ہے نا بھائی بھی ہیں عظیم. میں ان سے بھی جاننا چاہوں گا کہ وہ اس کے بارے میں کیا کہیں گے. عظیم اجے طرح. عظیم، میرا ایک ہی سوال ہے. گاؤں میں دیہات میں لڑکیوں کو پڑھایا نہیں جاتا، مگر آپ نے اپنی چھوٹی بہن، آپ کے والد صاحب نے آپ کی چھوٹی بہن کو پڑھانے کے لیے کیا، تو اس پہ
کیا میسیج دینا چاہو گے؟ آگے جو ہماری جو جنریشن ہے وہ مہیلاؤں کو لے کے یا بچیوں کو لے کے زیادہ نہیں پڑھانا چاہتے. اب جیسے ہمارے سامنے مدیہ ہے، اور مدیہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑی بات ہے کہ اس نے قرآن حفظ کیا، اسی کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم جو لی ہے اس پہ آپ کی رائے بھی ضروری ہے. دیکھیے، جہاں تک میرا ماننا ہے، لڑکی پڑھے گی تبھی ترقی بڑھے گی، لڑکی پڑھے گی تبھی ترقی بڑھے گی. الحمدللہ ہماری 4 بہنیں ہیں، ایک قرآن حفظ ہے اور ایک DL.Ed ہے اور ایک عالمہ ہے. اس سے جو بڑی بہن ہے ہماری تو وہ عالمہ ہے، اور ایک BSc ہے، MSc پرسوئنگ ہے اس کی. تو یہ دھارنا غلط ہے کہ مطلب لڑکی کو پڑھنا نہیں چاہیے یا اس کی شادی ہو جائے گی اس کے بعد کچھ، یہ سب چیز غلط ہے. لڑکی کو پڑھانا چاہیے، لڑکی پڑھے گی تبھی ترقی بڑھے گی. وہ پڑھائی دنیاوی اعتبار سے ہو یا پھر دینی اعتبار سے، دونوں پڑھائی پہ اچھا فوکس دینا چاہیے، یہی کہنا چاہوں گا. آج کل کمپٹیشن ہے. ہاں، اگر کسی بھی اسکول یا کالج میں اگر بچی کو ایڈمیشن کرانا ہے، اپنے بچوں کو ایڈمیشن کرانا ہے، تو ماں باپ کا پڑھا لکھا ہونا ضروری ہوتا ہے. کہا جاتا ہے کہ بھائی اگر آپ پڑھے لکھے نہیں ہو تو آپ کے بچے کا ایڈمیشن نہیں ہوگا. تو جیسے اگر آپ گاؤں میں رہتے ہو تو اسی چیز کو لے کے کچھ چل رہا ہے کہ گاؤں میں پڑھائی کو لے کے زور دیا جا رہا ہے؟ الحمدللہ یہ گاؤں تو پہلے سے ہی شکشت ہے. اس گاؤں سے کافی اچھے شکشا کے پرتی جاگروک سبھی لوگ ہیں، لیکن اور گاؤں جو دیکھا جاتا ہے تو اس میں لوگ شکشا کے پرتی اتنی جاگروک نہیں ہیں. ہمارے گاؤں میں الحمدللہ پہلے سے زیادہ اب پڑھائی کی طرف دھیان دے رہے ہیں، کیونکہ یہاں سے PhD بھی نکلے ہیں، MBBS بھی نکلے ہیں. علی گڑھ میں پروفیسر ہے، جامعہ میں پروفیسر ہے. کافی اچھی تعداد میں ہمارے گاؤں شکشت کی طرف ہے. لیکن دوسرے گاؤں کے اکارڈنگ ہمارا گاؤں کافی زیادہ صحیح ہے، اور گاؤں کے مقابلے ہمارا گاؤں اچھا ہے. ہاں، تو یہ تھے عظیم جو مدیحہ جو ہے ان کے بڑے بھائی ہیں. تو مدیحہ اور کچھ؟ میں یہی کہنا چاہتی ہوں کہ اپنے بچوں کو زیادہ تعلیم دلائے. اور آج کل یہ چل رہا ہے کہ لڑکوں کو کھل دے دیتے ہیں، لڑکیوں کو نہیں دیکھتے ہیں. ہر جگہ میں نے لڑکیوں کو بہت بڑھتے ہوئے دیکھا ہے. آج اللہ کا شکر ہے کہ میں بھی اپنے گھر میں بہت عزت بن گئی میری بھی. ویسے تو بہت تھی عزت، لیکن آج میں اپنا آپ پر فخر کرتی ہوں کہ میں اس قرآن حفظ کر لیا ہے میں نے. آج میں نے 30 پارے حفظ کر لیے ہیں اور 600 پارے صفحے کر لیے ہیں. اللہ کا شکر ہے کہ میں پہلے اپنا اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں، پھر بعد میں اپنے والدین کا شکر ادا کرتی ہوں جو میرے محنت اور منزل کے ساتھ میرے ساتھ ساتھ چلتے رہے ہیں. مدیحہ جو ہے بہت خوش ہے کیونکہ اسے جو ہے لگاتار گاؤں کے لوگوں نے بھی حوصلہ دیا. تو آج ہم موجود تھے گرام کھٹائی میں جو قصبہ کرتپور میں پڑتا ہے، اور میرے ساتھ مدیحہ، ان کے والد صاحب، ان کے بڑے بھائی تھے. مدیحہ وہ جس نے قرآن شریف پورا کیا ہے، حفظ کیا ہے، اور ایک امید جگائی ہے اور لڑکیوں کے لیے جو نہ تو ابھی پڑھائی کر رہی ہیں نہ کسی بھی طرح سے ہے، کیونکہ ان کے ماں باپ نہیں چاہتے کہ وہ پڑھائی کریں اور کچھ آگے بڑھے. میں محمد فراز، نیوز ود یوز سے، کیمرہ مین حذیفہ کے ساتھ. آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ کی آواز اور مضبوطی سے سمے رہتے آپ تک پہنچے اور آپ کو ہم آگاہ کرتے رہیں. ہم نے یہ چھوٹی سی کوشش کی ہے، چھوٹی سی بچی سے آپ کو ملوایا ہے. ہو سکتا ہے کہیں کچھ ایسے الفاظ، کہیں کچھ ایسے احترام میں کوئی خامی رہ گئی ہو ہم سے یا ہماری ٹیم سے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہماری اس گستاخی کو، ہماری اس غلطی کو معاف کرے اور ہم سب لوگوں کو قرآن کی عظمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی زندگی میں ہم لوگ اس کو اتاریں، کیونکہ ہماری راہ نجات، ہماری منزل، ہمارا آخرت، ہماری دنیا قرآن سے جڑی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی دلیل، سب سے بڑا معجزہ اگر بات کریں، کلام پاک ہے، کلام اللہ ہے، جو اللہ نے ہمارے نبی کو دے کر ہم لوگوں کے لیے ایک طرح سے میسج لے کر آئے اور ہم کو دیا. اگر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنا ہے تو کلام اللہ کو اور قرآن کریم کو اور احادیث کو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو اگر ہم پکڑ لیں گے تو یقیناً تم ہی کامیاب ہوں گے اگر تم مومن ہوں گے. بہرحال اس بلیٹن میں آج فی الحال اتنا ہی. اپنے میزبان آزاد خالد کو اجازت دیں. جے ہند، خدا حافظ.